میرے پیارے محترم بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہی ہوں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ دینا کیوں سختی سے منع کیا گیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جو چیز اسلام نے حرام قرار دی ہے اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت چھپی ہو سکتی ہے؟ آج میں آپ کو تمام باتیں بتاؤں گی جو شاید آپ نے کبھی سنی نہ ہو۔ لوگ اس بارے میں بات کرنے سے کتراتے ہیں، مگر کیا لا علمی گناہ سے بچ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گی تو پھر آپ ایک ان پڑھ شخص آپ کو کیسے بتا سکتا ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا نتیجہ فوری نظر نہیں آتا، مگر جب وقت گزرتا ہے تو انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات آتی ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں آخر یہ سب وہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہم بستری کے دوران بیوی کی 3 جگہوں پر بوسہ دینے والا یہ مسئلہ صرف ایک غلطی کا نہیں بلکہ اس کے اثرات انسان کی پوری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھلا اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی عام سی بات نہیں، مگر یاد رکھیے گا ہر وہ چیز جو وقتی خوشی دیتی ہے، لذت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ جائز بھی ہو۔ آپ جانتے ہیں ان 3 جگہوں پر بوسہ دینا نہ صرف دینی طور پر حرام ہے بلکہ یہ عملی، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پیارے بہنوں، یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے نبی کا فرمان سناتی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حلال کے بنیاد فرق کرنا کیوں ضروری ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بار بار کسی گناہ کے قریب جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، بلکہ اسے جیسے کوئی شخص ابتدا میں کسی آگ کے قریب کھڑا ہو اسے گرمی محسوس ہوتی ہو، مگر جب وہ روز روز اس آگ کے پاس جانے لگے آہستہ آہستہ اس کا بدن اس گرمی کا عادی ہو جاتا ہے، پھر ایک دن وہ خود اس آگ میں جا گرتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ خدا پہلے حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے سانس میں نہیں رہتا۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں پوری چیزیں ایسی نہیں عام سمجھنے لگے ہیں، اور جب کوئی ان کے نقصانات کے بارے میں بتاتا ہے تو لوگ ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا اللہ کے احکام کو نظر انداز کا سبب بنتا ہے چاہے وہ نقصان فوری نظر نہ آئے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ یہ بیان مکمل سن لیں گے تو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، آپ زندگی سنوار سکتے ہیں اور شام کو اس گناہ سے بچ سکتے ہیں جو آپ نہ انجانے میں، بھڑک جانے میں ہے کر جاتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے خوبصورت ترین رشتوں میں سے ایک ہے جس میں سکون، محبت اور رحمت رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جوڑے آپس میں محبت اور عزت کے ساتھ رہتے ہیں وہ دنیا میں برکت اور آخرت میں عظیم جزا پاتے ہیں، کیونکہ ازواجی محبت صرف ایک جسمانی تعلق نہیں بلکہ 2 روحوں کے ملنے کا نام ہے جہاں ایک دوسرے کا احترام، خیال اور محبت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو محبت بھری نظر سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر فقط سے تھی، دونوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جب وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اور ان کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے۔ مگر افسوس آج کی بہت سی عورتیں اس محبت کی قدر نہیں کرتی، وہ اپنے شوہر کے حقوقوں کو معمولی سمجھتی ہیں، زبان درازی، نافرمانی اور بے صبری گھر کو جہنم بنا لیتی ہیں۔ اس طرح کچھ مرد بھی اپنی بیویوں کو حقیر جانتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ سب سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن و سلوک کرے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور پیار کرے۔ یہاں پر میں میاں بیوی کے حقوق کی بات کروں گی، وہ حقوق جو ہر کسی کی نظروں سے چھپا کر دیے جاتے ہیں، وہ مزہ جو ایک بند کمرے میں پروان چڑھتا ہے، جہاں ایک بیوی اپنے شوہر کو سکون دیتی ہے، مزہ دیتی ہے، لطف دیتی ہے، وہ لمحات جنہیں حاصل کرنے کے بعد شوہر کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بیوی کو شوہر کے لیے ایک ایسی راحت بنایا ہے جو اس کے دل اور جسم کو سکون فراہم کرتی ہے، مگر افسوس آج کی کچھ عورتیں اس مقدس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھتی، وہ اس سکون سے
محبت اور اس کی عزت کو حقیر جانتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ شاید باہر کی دنیا میں انہیں زیادہ خوشیاں ملیں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے پاس جاتی ہے، اپنی خواہشات ان کے ساتھ پوری کرتی ہے، وہ نہ صرف اپنے شوہر کی عزت کو روندتی ہے بلکہ اپنے رب کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک گناہ گار عورت کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک ایسی عورت جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، مگر اس کی ہوش کبھی ختم نہ ہوئی۔ اس کا شوہر نہ صرف بے حد خوبصورت تھا بلکہ نیک، پرہیزگار اور اللہ کا ڈر رکھنے والا شخص تھا، جو اپنی بیوی سے بے مثال محبت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ مگر اس عورت کا دل کبھی مطمئن نہ ہوا۔ وہ شوہر کی عزت اور وفاداری کو ٹھکرا کر غیر مردوں کی طرف دیکھتی تھی، ان سے اپنی ناجائز خواہشات پوری کرواتی۔ وہ جب بھی گھر سے نکلتی تو اس قدر سج کر نکلتی، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا، ہر نظر مجھ پر ٹک جائے، ہر مرد اسے دیکھ کر تعریف کرے۔ وہ بار بار یہ جان کر خوش ہو جاتی تھی کتنی نظریں اس کے حسن پر جمی ہوئی ہیں، کتنے لوگ اس کا فدا ہو رہے ہیں۔ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر پر بلاتی، اس سے لطف وہ اٹھاتی۔ وہ اس بات کی پرواہ نہ کرتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مگر اللہ کے عذاب میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ ایک دن اس کا شوہر لمبے سفر پر گیا، وہ پہلے سے زیادہ آزاد ہو گئی، مگر وہ یہ نہ جان سکی کہ وہ اپنی بربادی کے گڈھے میں خود گرتی جا رہی ہے۔ ایک رات وہ اپنے کسی غیر مرد کے ساتھ تھی، اچانک دروازہ زور سے بجا اور گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا کوئی اپنا اسے اس حال میں دیکھ لے تو وہ کہیں کی نہ رہے گی، مگر دروازہ کھلتے ہی جو منظر اس نے دیکھا اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کا شوہر نہیں بلکہ موت اس کے دروازے پر کھڑی تھی، وہی موت جسے وہ بھول چکی تھی، وہی موت جسے کبھی نہ کبھی آنا ہی تھا، مگر یہ بھول چکی تھی کہ نافرمانی میں موت آ جائے بخشش نہیں، عذاب ہو سکتا ہے۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئی، وہ تڑپ رہی تھی، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا، کیونکہ جو اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر گناہ میں ڈوب جائے اس کے لیے زمین بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آسمان بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا انجام ایسا ہوا کہ نہ اسے کفن نصیب ہوا، نہ ہی کوئی اس کی قبر کے قریب گیا۔ شاید اس کے لیے وہی کافی تھا جو میرے نبی نے فرمایا، بے حیائی اور زنا کار عورت جہنم کے سب سے سخت عذاب میں ڈال دی جائے گی، جہاں وہ ہمیشہ جلتی رہے گی۔ پیاری بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، یہ حسن، جوانی، یہ شہرت سب ختم ہو جائے گی، مگر جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ مانتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں رکھ دیتے ہیں جن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس جاتی ہے، وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی خریدتی ہے، کیونکہ بے حیائی کی راہ وہی ہے عورت اختیار کرتی ہے جو اپنی عزت اور شرافت کو بیچ ڈالتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرتی ہے، اللہ اس پر لعنت فرماتا ہے، اور ایسی عورتوں کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ آج کی دنیا میں کتنی ہی عورتیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر اپنے ہی گھر کو جہنم بنا لیتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ شاید ایک مرد ان کی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو عورت صبر اور شکر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ نبھا کرتی ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک عورت تھی جس نے اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ وفا میں گزاری۔ وہ اس کی دوست تھی، اس کا سہارا تھی، وہ کبھی بھی کسی اور مرد کی طرف نہیں دیکھتی تھی، نہ اس کی خواہشات کبھی ایسی تھی جو اس کے شوہر سے بڑھ کر ہوں، مگر ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ عورت صبر کے ساتھ اس کا خیال رکھتی رہی۔ لوگوں نے کہا، تم جوان ہو، تم کسی اور سے شادی کر سکتی ہو، ایک بیمار شخص کے ساتھ کیوں اپنی زندگی ضائع کیوں کر رہی ہو؟ آپ نے کہا، میری محبت وقتی نہیں، میری محبت ایمان ہے، اور میں جانتی ہوں اگر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا کی تو میرا رب مجھے ایسی خوشیاں دے گا جو کسی عورت کو نصیب نہ ہوں گی۔ اور پھر اللہ نے اس کے صبر اور وفا کا ایسا بدلہ دیا کہ جب اس کا شوہر صحت مند ہوا تو اس کی محبت پہلے بھی اور زیادہ بڑھ گئی اور ان کی زندگی رحمتوں اور سکون سے بڑھ گئی۔ ایسی عورتوں کے لیے اللہ نے جنت میں ایسے
ایسے انعامات رکھے ہیں جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہے، اپنی زندگی کا ساتھی، اپنا دوست، اپنی محبت، وہ دنیا میں عزت اور آخرت میں بے شمار نعمتوں کی حقدار بن جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم بستری کے دوران وہ عورتوں کی کون سی 3 جگہیں ہیں جن پر بوسہ دینا مرد کے لیے حرام ہے، چاہے شوہر ہو یا کوئی بھی ہو۔ پہلی جگہ، اسے ناپاکی خارج ہوتی ہے، یعنی اگلا شرط میں صرف ہم بستری کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، مگر بوسہ دینا سخت منع ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جسے جسم کی غلاظت خارج ہوتی ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یہاں موجود بیکٹیریا اور وائرس کئی خطرناک بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، جن میں پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جلدی بیماریوں اور دیگر سنگین طبی مسائل شامل ہیں۔ یہاں پر مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے نوجوان نسل شرط کی حدود کو توڑنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ وہ چیزیں جو اسلام میں حرام قرار دی گئی ہیں، انہیں محبت اور قربت کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ایسی حرکات، ایسے تعلقات کیے جا رہے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا۔ آج بہت سے شوہر لا علمی، یعنی اپنے خواہشات کی پیروی میں بیوی کے اگلے حصے کو چومنے یا چوسنے جیسی حرکات کر رہے ہیں، جبکہ اسلام نے ایسے ناپسندیدہ اور حرام قرار دیا ہے۔ جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ وہاں بے شمار جراثیم اور بیکٹیریا ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں کو جنم دیتے ہیں، جن میں منہ اور پیٹ کے انفیکشن، جلدی بیماریوں اور کچھ خطرناک وائرس شامل ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے ناپاکی خارج ہوتی ہے، اور اس سے زبان کے ذریعے چومنا اور چوسنا خود کو بیماریوں میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو کام فطرت کے خلاف ہو وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور یقیناً یہ بھی انہی کاموں میں سے ایک ہے۔ افسوس کہ آج کے بہت سے لوگ شرم اور حیا کو چھوڑ کر ان گناہوں میں پڑ رہے ہیں جو نہ صرف ان کی صحت بلکہ روحانیت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کا تھا اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر اس محبت میں وہ ہر حد پار کر چکا تھا۔ وہ انہیں حرام فعل میں مبتلا ہو گیا جنہیں اللہ نے منع کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ عجیب بیماریوں میں مبتلا ہونے لگا، اس کا جسم کمزور پڑنے لگا، اس کے چہرے پر عجیب دانے نکلنے لگے۔ اس کی بیوی بھی شدید بیمار ہوگی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جب وہ علاج کے لیے گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج ممکن نہیں، اور وہ دونوں اپنی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں حکمت ہوتی ہے، دعوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ کسی حکمت کے بغیر نہیں، اور جو ان حدودوں کو توڑے گا وہ صرف اپنے لیے نقصان خریدے گا۔ دوسری جگہ، وہ جو پچھلا مقام کہلاتی ہے جہاں سے فضلہ خارج ہوتا ہے اور جس کے بارے میں اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، یہ وہ ناپاک جگہ ہے جہاں سے بوسہ دینا، دور جسمانی تعلق قائم کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے جس پر اللہ نے شدید عذاب کا اعلان کیا ہے۔ آج کے لوگ نادانی میں اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس محبت میں اور قربت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ ایک انتہائی گھناؤنا اور فطرت کے خلاف عمل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے کچھ مرد اور عورتیں اس کام کو سچی محبت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے شریک حیا سے بے حد ہم عشق میں اندھے ہو جاتے ہیں، اور اس اندھے عشق میں گندگی اور بیماریوں میں لگ بگ ہو جاتے ہیں، مگر انہیں اس وقت تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا جب تک وہ کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ پچھلے مقام میں وہ تمام مہلک جراثیم اور وائرس موجود ہوتے ہیں جو جسمانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایسے بیکٹیریا جو انفیکشن، پیٹ کی بیماریوں، جگر کی خرابی اور یہاں تک کہ کچھ جان لیوا امراض کا سبب بنتے ہیں، مگر جو لوگ گناہ میں ڈوب چکے ہیں، کب حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ اس عمر کو جدید تعلق اور نئی محبت کی علامت کہہ کر خود کو دھوکے میں دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ در حقیقت اللہ کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر اس نے اپنی بیوی کو غلط راہ پر لے گیا۔ اس نے بھی یہی جملہ کہا، میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، لیکن کچھ ہی وقت میں وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا، اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا اور وہ بستر کا مریض بن گیا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ علاج ہے
لا علاج ہے۔ تب اسے احساس ہوا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ کسی حکمت کے بغیر نہیں تھا، مگر اب پچھتانے کا کیا وقت تو گزر چکا ہے۔ یاد رکھے گا، ایک پانی کا کنواں ناپاک ہو جائے تو ایک شخص اس میں سے پانی پیے گا ہرگز نہیں، بلکہ لوگ اسے کنویں سے دور رہیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ناپاک پانی بے بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ تو جو جگہ سے جس سے فضلہ نکلتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک فطری راستہ مقرر کیا ہے۔ جو لوگ اس فطرت سے ہٹ کر چلیں گے وہ نہ صرف دنیا میں ذلیل ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تیسری وہ جگہ جو حیض کے دوران ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی عورت کے ایام مخصوصہ کے دوران اس کا مخصوصہ حصہ جسے اللہ نے ان دنوں میں ناپاک قرار دیا ہے اور فرمایا اس وقت کے دوران عورت سے جسمانی تعلق منع ہے، اور نبی نے بھی فرمایا ان دنوں میں نہ صرف جسمانی تعلق حرام ہے بلکہ اس مقام ناپاکی میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ حیض کے دوران عورت کے جسم میں کئی ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو شوہر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو خالص شہد کا ایک برتن دیا جائے مگر اسے گندے ہاتھ سے چھو کر ناپاک کر دیا جائے تو وہ شہد کھانے کے قابل نہیں رہے گا، ہرگز نہیں۔ یہی معاملہ ان تین جگہوں کا ہے جنہیں اللہ نے مخصوص مقصد کے لیے بنایا ہے، مگر ایک انسان اپنی حدود سے تجاوز کرے تو یہی نعمتیں زحمت اور بیماری میں بدل جاتی ہیں۔ یہاں پر مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج کے نوجوان جس گندگی میں لت پت ہو چکے ہیں اس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو غیر شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے گناہوں میں پڑ چکے ہیں جن کا انجام سوائے تباہی کے کچھ نہیں۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو دوستوں کے نام پر، محبت کے نام پر، تعلقات کے نام پر حرام کام کر رہے ہیں، اور وہ اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ بھی پرواہ نہیں جس لڑکی کے ساتھ وہ ہیں وہ پاک ہے یا ناپاک، وہ ایام میں ہے یا نہیں، بس اپنی خواہشات پوری کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف زنا کر رہے ہیں بلکہ ناپاکی کی حالت میں بھی اس لڑکی کے جسم سے کھیل رہے ہیں جو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں، جن پر اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے، جن کی زندگیوں میں نحوستیں اور بدبختی بڑھ چکی ہے مگر کہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے علاج امراض کا شکار ہو جاتے ہیں جسے وہ سسک کر مرتے ہیں، مگر توبہ کرنے کے بجائے مزید گناہ میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ جب ان کی حقیقت کھلتی ہے، جب ان کے جسموں پر بیماریوں کے اثرات نظر آتے ہیں، جب وہ ہسپتال کے بستر پر موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے عزیز و اقارب چیخ کر روتے ہیں کہ ان کے ماں باپ اپنی قسمت کو کوستے ہیں، کاش انہوں نے اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہوتی، مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ گناہ صرف لڑکوں تک محدود نہیں بلکہ آج کی کچھ لڑکیاں بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ وہ لڑکی ہیں جو غیر محرم لڑکوں کو اپنے پاس بلاتی ہیں، انہیں اپنی حوض کا نشانہ بناتی ہیں، انہیں زبردستی گناہ میں مبتلا کرتی ہیں اور خود کو اس سے فتنے میں ڈال دیتی ہیں جس کا انجام سوائے ذلت اور کچھ نہیں۔ ایسی لڑکیوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ میرے نبی نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو دیکھا جو زنا میں مبتلا تھے، انہیں ایسے عذاب دیے جا رہے تھے، ان کے جسم جل کر راکھ ہو رہے تھے، ان کے چہرے مسخا ہو چکے تھے، ان کی شرمگاہوں سے آگ نکل رہی تھی اور وہ چیخ رہے تھے، مگر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ اور یہی انجام ان لوگوں کا ہے جو آج زنا کو فیشن بنا چکے ہیں، جو ناپاکی میں بھی اپنے ہوش پوری کر رہے ہیں، جو ان کے حدود کو توڑ رہے ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے جلد سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں اور نفس کی خواہشات سے محفوظ رکھے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ وہ تین جگہ ہے جنہیں بوسہ دینے سے اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، اور ان تین جگہوں پر بوسہ دینے سے آپ کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اور اس کا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک عذاب رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایسی
حالتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو انہیں عذاب جہنم دی جائے گی اور ان پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور اللہ پاک سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔